اس روئے زمین پر رہنے والا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، میں سب سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا، دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی، تو یقیناً ہمیں بھی کسی نے بنایا ہی تو ہے۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بناتا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنسدانوں کی، وہ کیا کہتے ہیں، کائنات کیسے وجود میں آ گئی۔ وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ میرے عزیزو، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا، اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی۔ یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے، یہ بات 21ویں صدی میں کی جا رہی ہے، اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کہ 400 سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی۔ 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی، جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ۔ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے۔ امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے، باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا۔ ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے۔ اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا، یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے۔ روڈ تک بنانے کے طریقے، راستے کیسے بنتے ہیں، یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے۔ لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یا آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے، ہائی وے ہونا چاہیے، اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں۔ آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا، صرف سامنے دیکھتے ہیں۔ اب تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے۔ عزیزان گرامی، یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ لوگ انت وشواس، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے۔ جیسے اپشگن ہو جانا، یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے۔
حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے. جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا, ہر چیز کو بیماری کہتا ہے. اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے, شیطان سمجھتے تھے. بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا. اسلام میں جو فقہا پیدا ہوئے, جو اطباء پیدا ہوئے, جو سائنسدان پیدا ہوئے, انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی ہیں. صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس, اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا. اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دو چیزیں دماغ میں رکھیں, اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. ایک, ماحول ایسا ہے, سائنس کا وجود نہیں, علم کا وجود نہیں, علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس. اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں, کوئی استاد نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان پر قرآن نازل ہوا. ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا. اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا, کسی کالج سے پڑھا, کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں. اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے. جبرائیل علیہ السلام کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے, جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا. بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا, انہیں بھی نہیں دیا گیا. اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا, تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی. اپنے تو اپنے, غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں, کسی استاد کے پاس گئے نہیں. اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی, اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں. امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں. رسول ان پڑھ تھے معاذ اللہ. بیوقوف ہو تمہیں معلوم نہیں, امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں. ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھو. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں. اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب, بے شک یہ زمین کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں. اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں, اسی سے دن نکالتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا. یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے. علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں, علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے, زمین کے معاملات, آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے, ہم دونوں کو پھاڑ دیے, ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا. اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا, زمین الگ ہو گئی. اب کا سائنس یہ کہتا ہے. اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے, اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا, نیچے کے فرشی بھی بند ہے, نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی. سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں, منہ کھلا ہوا ہے, زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں, دکھنے والے نہیں, یہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا, آسمان کھلا ہوا ہے, زمین کھلا ہوا, منہ کھلا ہوا ہے, کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے, بارش برستی ہے, اور زمین کا منہ کھلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو, اس کا منہ کھلا ہے, وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے. اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی, زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں. سائنس نے اب بھی کہا
کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے، زمین کا منہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے؟ جب سائنس کا وجود نہیں۔ ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہاری تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات، قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، افلا تتدبرون افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا تتفکرون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تم سوچتے نہیں، کیوں تم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچنے کی۔ میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے، اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے دو ایسے معاملات ہوئے، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں۔ حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا، وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں، رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے، ہم ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈبوتے ہیں۔ ان کی ذریت آج بھی موجود ہے۔ عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا، ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے، ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے، کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا، اتنے بڑے خدا کو کہاں لے کر کے گھومتے رہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے۔ پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے، کیونکہ آٹے ہی کا تھا۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں، شکر کا بناتے ہیں۔ بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں۔ خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس، صرف پھیلے ہوئے بے یقینی پر ایمان نہیں لائے گا۔ آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں، وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے۔ ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کا موحد ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے۔ نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے، میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے، بہت تم نے ترقی کی لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو، ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے، اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے، وہ آسمان کی موٹائی۔ میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں، 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں۔ سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے،
نہیں بنا سکو گی. لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے، اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے، بغیر پلر والی. کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا، اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو. قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو. اور حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں، لیکن اگر یہ تڑکنے لگے، کہیں سے آوازیں آنے لگے، ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے. ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے، اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے. اب اس کی تحقیقات جو آسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے. علم فلکیات اس کو کہتے ہیں، آسمانوں کا علم. یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا. جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے، بادل ہے. آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر. اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے. آسمان کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں. اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون. سورج، چاند، جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں، تارے ہیں، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، لٹک رہے ہیں. اچھا، جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے، چاند بھی لٹک رہا ہے. ہم نے سائز پوچھا سائنسدانوں سے، سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے، سیارہ ہے، زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے. اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا. اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں، کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں، کتنا حساب کرے. 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، ہمارے تصور میں نہیں آتا. وہ کہاں لٹک رہا ہے؟ آسمان میں. چاند اس سے 50 گنا بڑا ہے زمین سے، وہ کہاں ہے؟ آسمان میں. اچھا اتنا ہی نہیں، یہ گیلیکسی کے اندر سورج سے 50 گنا بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے، باقی 60% ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں. سورج سے 50 گنا بڑے سیارے اور موجود ہیں. پوچھا یہ سب کہاں ہے؟ یہ بھی آسمان میں ہیں. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں. اب میرے عزیزو آؤ، تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں، کتنے ورکر لگتے ہیں، کتنے مزدور لگتے ہیں، کیا کیا اس کے لیے سامان لگتے ہیں، یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی. اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے، جس میں لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، گیلیکسی کے اور سٹارز ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو، زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا. قرآن میں ہے صرف 6 دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی. اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو. اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں. اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. میاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن میں، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی. تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور و فکر، تدبر. میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں. میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک،
یہ اب تک قائم کیسے ہے, یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے. اے اللہ تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں, کتنے عجیب ہیں. آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے, جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ, ٹاول لے کر کے بچھاؤ, کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا. ٹاول چادر اس کی موٹائی کتنی ہے, بہت پتلی سی ہے, وہ میں آئے گی, لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی. اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں, موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ, کتنی دیر وہ رک سکے گی؟ نہیں رک سکے گی. اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا, اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے. ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے. اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے, کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے, کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے. سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں. یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں, یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ, لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا. والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے. اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی. صفا مروہ کی بارے میں اختلاف چل رہا تھا. سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی, اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا. تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا. اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے, ٹرائنگل ہوتا ہے, اوپر سے کونا ہوتا ہے, نیچے چوڑا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے, پھیلتا ہوا جاتا ہے, جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے, اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے. میرے استاد گرامی مصر کے ہیں, انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی, چیلنج کیا, کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے. انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے, ٹرائنگل اوپر سے, نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے. اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے. میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے, باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے. یہ پہاڑوں کی اونچائی, یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے, 99% پورا نیچے ہوتا ہے. حیرت میں پڑ گئے, اتنا نیچے پہاڑ ہے. کہا یہی تو بات ہے, کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا, وہ بھی میں ہوگا, اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا. اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے, آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے. قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی, آسٹرولوجی نہیں تھی, زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے, آلہ جات نہیں تھے, تحقیق کے لیے مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے. یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو. اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں, فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے. یہ اتنی نہیں ہے, یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. کچھ چاند کی تحقیق پر چلے, کچھ سورج کی تحقیق پر چلے, کچھ زمین کی تحقیق پر چلے. انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے, یہ عقل دیا ہے,
یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے، کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا۔